کیا قیامت کے دن دنیا والا ہی جسم اٹھایا جائے گا؟ لوگوں کے ضمیروں کو کس طریقے سے بیدار کیا جائے؟ اور کیا پروردگار عالم کسی کام کرنے کے لیے کن کہنے کا محتاج ہوتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ یاسین کے آخری ایپیسوڈ میں 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 81 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم۔ تو کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان کا مثل دوبارہ پیدا کر دے؟ یقیناً ہے، اور وہ بہترین پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں اپنے بندگان خاص کے لیے صرف ایک نقطہ رکھا ہے۔ آئیے اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ انسان 2 چیزوں سے بنا ہے۔ انسانی جسم موت سے ختم ہو جاتا ہے اور زندگی میں بھی ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، لیکن روح اور انسان کی شخصیت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے۔ قیامت میں انسان کی روح وہی دنیا والی ہی روح رہے گی، لیکن انسان کا جسم ایسے پیکر میں ہوگا جو دنیاوی جسم کی طرح ہوگا۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان خاص کے لیے اس آیت میں کچھ خاص پیغامات بھی رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، کبھی سوال کا جواب سوال سے ہی دینا چاہیے۔ نمبر 2، سوال سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نمبر 3، منکروں سے بحث میں پہلے چھوٹے مسئلوں سے شروعات کرنی چاہیے، پھر بڑے مسئلوں کو چھیڑنا چاہیے۔ پہلی مثال نطفے کی تھی، پھر ہرے پیڑ کی، اور تیسری مثال آسمانوں کو پیدا کرنے کی۔ نمبر 4، فارسی کی ایک مثال کہ جب ہمارے پاس 100 ہے تو 90 بھی ہمارے پاس ہے۔ جو زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا ہے، انسانوں کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ نمبر 5، اس کا کام خلق کرنا ہے، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ نمبر 6، معاد کی دلیل حکمت و عدالت الہی کے علاوہ انسانوں کے اعمال پہ علم و قدرت رکھنا ہے۔ ناظرین، سورہ یاسین کے آخری ایپیسوڈ کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ اس کا امر صرف یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں یہ کہنے کا ارادہ کر لے کہ ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ بس پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس کے ہاتھوں میں ہر شے کا اقتدار ہے، اور تم سب اسی کی بارگاہ میں پلٹا کر لے جائے جاؤ گے۔ ناظرین، خدا متعال نے اپنے بندگان خاص کے لیے اس میں کچھ نکات بھی رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان خاص نکات کو بھی جانتے ہیں۔ جہاں معاد پہ ایمان بہت پکا اور محکم ہونا چاہیے، وہاں ہر قسم کے شک و شبہے سے ذہن بالکل صاف ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا بھی کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس آدمی کو جس نے ایک گلی ہڈی کو مسل کر زمین پہ پھینک دیا تھا، اس کو کئی جواب دیے ہیں۔ آخری جواب یہ آیے کریمہ ہے۔ اللہ کے حکم اور اس کے ارادے کو ہونے میں وقت نہیں لگتا ہے، بلکہ بس ایک پلک جھپکنے میں ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ کن کا لفظ بھی کہنے کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا محتاج ہونا اس کی شان میں نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ کن کے لفظ سے مراد وہی اس کا ارادہ اور حکم ہے۔ امام علی علیہ السلام کے قول کے مطابق وَلَا بِصَوْتٍ يَقْرَعْ وَلَا بِنِدَاءٍ يَسْمَعْ۔ ناظرین، یہ تھے ان آیات کے نکات۔ اب ان آیات کے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے لیے ہر چیز کا پیدا کرنا ایک طرح کا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس جہان کو خلق کرنے میں نہ کسی چیز کا محتاج ہے، نہ کسی کی مدد چاہتا ہے، اور نہ ہی کسی معنی کو دور کرتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کے ارادے اور کام کے ہونے میں کسی چیز کا فاصلہ نہیں ہے۔ نمبر 4، کیسے اللہ کو قیامت کے برپا کرنے میں عاجز جانتے ہو، وہ ہر ضعف کمزوری سے بھری ہے۔ نمبر 5، اس جہان کی ابتدا اور انتہا سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ قیامت میں انسان کی روح تو وہی ہوگی، لیکن جسم دنیا والا نہیں ہوگا بلکہ دنیا کے مثل ہوگا، اور لوگوں کے ضمیروں کو بیدار کرنے کا بہترین طریقہ سوال کرنا ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں نئی سورہ کی تفسیر کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔